اب آپ کے سامنے خیالات کے اظہار کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خوشاب، آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تحفظ نظریہ پاکستان کانفرنس میں شرکت کرنے والے، دور دراز سے آنے والے انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور پنجاب کی قیادت، معزز علماء کرام، ڈویژنل تحفظ نظریہ پاکستان کانفرنس میں ہم سب شریک ہیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے ان دوستوں سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا جو پنڈال سے باہر ابھی گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کہ جس مقصد کے لیے آپ اتنا لمبا سفر کر کے ایک عزم لے کے یہاں تشریف لائے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کانفرنس ہال میں تشریف لے آئیں۔ یہ کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرات، تحفظ نظریہ پاکستان یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ہمیں ماضی کی اس تحریک میں لے جاتا ہے کہ جو تحریک ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے قیام پاکستان کے لیے شروع کی تھی۔ نظریہ پاکستان کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، یہ وہی نظریہ ہے جس نظریے کی تعلیم کے لیے، ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے آپ کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے اس نظریے کی دعوت کا آغاز اس انداز میں کیا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور یہ نظریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول نظریہ ہے کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس وقت اسی نظریے کی اشاعت ہوئی، یہی نعرہ بلند ہوا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم،
قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ کہا تھا کہ نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ تو اس وقت ہی ظاہر ہو گیا تھا جب بر صغیر میں ایک پہلا بندہ مسلمان ہوا تھا۔ عزیزان من، اہل حدیث کا یہ عظیم الشان اجتماع تحفظ نظریہ پاکستان کانفرنس کے نام سے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس توحید و سنت کی دعوت کو عام کریں گے، علماء اپنی جگہ پہ، خطباء اپنی جگہ پہ، اور جو حاملین کتاب و سنت ہیں، جو کارکنان ہیں، جو عوام ہے، جو پبلک ہے، لوگ ہیں اپنی اپنی سطح پہ، اپنے اپنے مقام پہ، جہاں تک ہو سکے اس دعوت کو عام کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور اسی طرح یہ نظریہ اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، اس وقت تک اس نظریے کی حفاظت ناممکن ہے جب تک ہم وہ مقدس اور پاکیزہ ہستیاں کہ جنہوں نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی جانوں کو قربان کیا، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار صحابہ، اصحاب کریم رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی عصمت، اس کا تحفظ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہو، جیسے ہمارے دلوں میں عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے، جس طرح عقیدہ رسالت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اصحاب کریم رضی اللہ تعالی عنہم کہ جنہوں نے عقیدہ توحید و رسالت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے مال قربان کیے، جنہوں نے اپنی اولادیں قربان کی، جنہوں نے تن من دھن قربان کر کے اللہ کی توحید کو دنیا میں پھیلایا، امام الانبیاء کی ختم نبوت کی رسالت کو اس دنیا میں پھیلایا، کہ آج ہمارے پاس حقیقی معنوں میں صحیح قرآن و سنت کی تعلیم اور دعوت اگر ہم تک پہنچی ہے تو وہی قدوس نفسیہ، وہی پاکیزہ ہستیاں، وہ عظیم لوگ، ان کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں۔ حضرات محترم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، وہ عظیم لوگ، وہ عظیم ہستیاں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہیں یہ فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، کہیں یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے پیارے بھائیوں، تحفظ نظریہ پاکستان یہ دعوت دے رہی ہے، یہ کانفرنس یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم سب اگر اس پاکستان کا تحفظ چاہتے ہیں، پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کو عالم اسلام میں ایک عزت والا مقام دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں، عقیدہ توحید و رسالت کا تحفظ کریں، صحابہ کرام کی عظمت کا، ان کی عصمت کا ہم تحفظ کریں۔ حضرات، نہ یہ کہ صرف ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہو، ہمارے دلوں میں عقیدہ توحید ہو، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عقیدے کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے دلوں میں یہ عقیدہ جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے اس کو راسخ کریں، اس کی تعلیم دیں۔ اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شاگردوں تک یہ عقیدہ پہنچائیں۔ تاجر برادری کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کے اپنے تعلق والے لوگ ہیں ان تک اس عقیدے کو پہنچائیں۔ ہر فرد کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہر فرد
ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد جو ہے اسے مبلغ بننا چاہیے. اہل حدیث کا ہر آدمی، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا وہ مبلغ ہونا چاہیے. اسے اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے عقیدہ توحید کو پہنچانے کی، عقیدہ رسالت کی دعوت دینے کی، عظمت صحابہ کو لوگوں تک پہنچانے کی. حضرات، اس دعوت کے ساتھ ساتھ ہم خود اپنی عملی زندگی میں بھی آئیں، خود بھی عمل کریں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، بدعات سے محفوظ کریں، بدعات کی محفلوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، شرک کی محفلوں میں اپنے آپ کو جانے سے بچائیں، اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو محدود کریں، اپنے تعلق کو ختم کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، جن کے دل ان کے بارے میں نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں ان کے بارے میں آگ اگلتی ہیں، نفرتیں اگلتی ہیں. حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اپنے ایمان کو تقویت دیں، اور ایمان کی تقویت اسی چیز میں ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. وہ پاکیزہ ہستیاں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کیا، ان کی محبت ہو. اور میرے بھائیوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی قیادت کو، پنجاب کی قیادت کو، اور خاص کر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع خوشاب، سٹی خوشاب کی نوجوانوں کو، کارکنان کو، کہ جنہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کانفرنس کے لیے، دن رات ایک کیا ہے اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے. دعوت کے سلسلے میں، آج کی کانفرنس کی اس تیاری کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کی جوانی میں برکت پیدا فرمائے. اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی بدعات سے محفوظ فرمائے. آخر میں سامعین حضرات سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذرا بیداری کا ثبوت دیں. قائدین نے خطابات کرنے ہیں کہ کیا آپ تحفظ نظریہ پاکستان کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی آواز پر، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ جب آپ کو بلایا جائے گا ہاتھ کھڑا کر کے ذرا عظمت توحید کے لیے، تحفظ عصمت رسول کے لیے، تحفظ عصمت قرآن کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، تحفظ نظریہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے. اس پاکستان کے اس نظریے پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.